الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی سبق نمبر 11، قربانی کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات۔ یعنی قربانی جو مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کے ایک اسلام کی ظاہری علامت ہے، اس پر کچھ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں جو اغیار ہیں، ہمارے نہیں ہیں، اور بعض لا علمی کی وجہ سے انہی شبہات کو نقل کر دیتے ہیں، بعض بیچارے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں قربانی کے متعلق چند شبہات پیش کر کے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شبہ نمبر 1، جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے، تو قربانی کا عمل کر کے ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے سوپ پینے کو تو کہتے ہیں مرغی ذبح کر لو، جی چاہتا ہے تکے کھانے کو تو کہا جی بکرا ذبح کر لو۔ تو یہ تو آپ اپنی لذت کے لیے ایک جان کو برباد کرتے ہیں جو ظلم ہے، تو پھر قربانی کا کیا معنی؟ جواب نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نے جانور کے لیے پیدا کیا یا جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ جب ہم دلائل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جانور کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جب جانور انسان کے لیے ہے تو انسان کی خاطر، انسان کی سہولت کے لیے، انسان کے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنا کیسے ظلم ہوگا؟ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، تو جانور بھی ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اسی طرح سورۃ الفاطر آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے، یعنی ہلاک کرے، برباد کرے، تو کسی ایک جانور کو بھی نہ چھوڑے۔ اب اشکال ہے بھی جانور کو کیوں نہ چھوڑے؟ جرم تو انسان نے کیا ہے، جانور کا قصور تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ جب جانور ہے ہی انسان کے لیے، تو جب انسان کو ختم کر دیا گیا، اب جانور کو یہاں رکھنے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ جواب نمبر 2، دیکھیں شریعت کی آدھی بات کو دیکھنا اور آدھی کو چھوڑ دینا یہ اشکالات کو جنم دیتی ہے۔ پورا حکم سامنے تو اشکال ختم ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کرو۔ چھری تیز کیوں کرو؟ تاکہ اس کی جان سہولت سے نکلے۔ تو اگر ظلم ہوتا تو یہ چھری تیز کرنے حکم کیوں دیا جاتا؟ یہ چھری تیز کرنے حکم دینے اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت شفقت، نرمی اور محبت کا معاملہ کر رہی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الاضحیہ باب استحباب الضحیہ وذبحها مباشرۃ بلا توکیل والتسمیہ والتکبیر، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطو فی سواد ویبرک فی سواد ویندر فی سواد، ایسا جانور، ایسا مینڈا لایا جائے جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ یہ عرب کے یہاں قیمتی اور اچھا جانور شمار ہوتا تھا۔ فوتیہ بھی لیضحی بھی، فقال لہا، یا عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ، حلم المدیت، چھری کو تیز کرو، ثم قال حلم المدیت، چھری لے کر آؤ، پھر فرمایا اشحدیہا بحجر، اس کو پتھر پہ تیز کرو، ففعلت ثم اخذ الکبش فاضاہ ثم ذبح ثم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چھری کو لایا گیا، آپ نے چھری کو لیا اور اس چھری سے آپ نے جانور کو لٹا کر اسی چھری سے ذبح کیا، اور آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ، اے اللہ یہ جانور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت محمد کی اولاد کی طرف سے اور آپ کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما لیں۔ جواب نمبر 3، دیکھیں جب جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو یہ ہے کہ چھری بھی تیز کرو اور جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ یہ اللہ کا نام لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جب جانور پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو جانور اللہ کے نام کو سن کر اللہ کی محبت میں مست ہو کر اپنی جان کو دیتا ہے، تو اس کو اس درد کا احساس نہیں ہوتا، وہ تکلیف نہیں ہوتی جس تکلیف کی بنیاد پر ظلم کہا جا رہا ہے۔ تو ظلم کہنے والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت سے ناواقف ہیں، وگرنہ ظلم کیسے کہتے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح شہید، جس طرح وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اللہ کے نام پہ وہ کٹ جاتا ہے، قتل ہو جاتی ہے، جسم کے ٹکڑے کرا لیتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے، اور اس کو اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جس طرح چیونٹی کے کاٹنے کی کسی کو تکلیف ہو۔ چنانچہ سنن نسائی باب ما یجد الشہید من العلم، حدیث نمبر 4354، حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ جب شہید اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے تو اس کو اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے پر کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ذہن نشین فرما لے جواب۔ اس تیسرے جواب پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے، اگر جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتے وقت تکلیف اور درد محسوس نہیں کرتا تو جانور ذبح کو دوڑتا کیوں ہے، رسی دوڑاتا ہے، بھاگتا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جانور کو جو تکلیف معمولی درجہ کی محسوس ہو رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے، یہ ظاہری اور جسمانی تکلیف ہے، اور جسمانی تکلیف کی بنیاد پر دوڑتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، لیکن اس کو روحانی اعتبار سے اللہ کی محبت پر ذبح ہونے کی وجہ سے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ظاہری تکلیف کم ہے اور روحانی محبت زیادہ، خوشی زیادہ ہے، تو گویا یہ روحانی خوشی جانور کی ظاہری تکلیف پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی مرچوں والی اور سپائسی قسم کی بریانی کھاتا ہو، شامی کباب کھاتا ہو، اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور ناک سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں پر، پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے، اور کوئی بندہ کہ اس پر ترس کا، اس بیچارے کو بریانی مت دو، لیکن وہ سی بھی کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکالتا ہے، پیشانی کا پسینہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر وہ آدمی بریانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری طور پر اس کو بریانی کھانے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندرون خانہ اس کی پسندیدہ ڈش اس کو ملی ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ کبھی آپ اس سے دوبارہ پوچھیں کہ بھی آپ آئیں تو کیا پیش کریں، وہ کہے گا جی بریانی، شامی کباب، وہ پھر خوشی محسوس کرے گا۔ اسی طرح ایک اور اس جواب پر شبہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ شہید ہوتے وقت انسان کو چونٹی کی تکلیف ہوتی ہے، بھائی چونٹی کی بھی کاٹنے کی تکلیف ہو، تکلیف تو ہے نا، اگرچہ معمولی درجے کی ہو، تکلیف تو پھر بھی ہے۔ جواب یہ ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، یہ تکلیف معمولی ہے اور اللہ کے نام پہ جان دینے کی خوشی ہی زیادہ ہے، تو گویا ظاہری تکلیف پر باطنی خوشی غالب آ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن خوشی تکلیف پہ غالب ہوتی ہے۔ جس طرح گرمیوں میں آپ روزہ رکھیں، تکلیف ہے، لیکن اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، یہ خوشی اس تکلیف پر غالب ہے۔ سردی میں آپ وضو کریں تو نماز پڑھنے کے لیے کتنا مشکل ہے، تکلیف ہے، لیکن خوشی ہے کہ اللہ کا حکم میں نے مکمل کیا ہے، یہ باطنی خوشی اور ظاہری تکلیف پر غالب ہے، تو انسان بڑے آرام سے وضو کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ جواب نمبر 2، دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا شہید کو اتنی سی درد ہے جو چونٹی کاٹنے کی ہے، درد ہے، لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب چونٹی کاٹے، لیکن اگر کوئی بندہ چونٹی سے کٹوائے تو پھر اس کو شاید یہ درد بھی محسوس نہ ہو، شاید آپ اس کو نہ محسوس کر سکیں۔ ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گاؤں میں کھیلتے تھے، ہم چونٹا سے لیتے اور یہاں ہاتھ پہ اس کو چھوڑتے اور کٹواتے اور لذت محسوس کرتے۔ تو خود اگر چونٹی کاٹے تو انسان کی چیخیں نکل جائیں، لیکن جب کٹوائے تو پھر کس طرح لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ شبہ نمبر 2، جانور ذبح کرنے کی بجائے اگر اس کی قیمت صدقہ کر دیں تو زیادہ مناسب ہے، اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔
ہسپتال بنیں گے، یتیم خانے بنیں گے، سکولز بنیں گے، مدرسے بنیں گے، عورتوں کے سلائی سینٹر بنیں گے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یہ آج کے دور میں ایک بہت معروف شبہ ہے کہ اتنے کروڑوں جانور ایک دن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، اگر اس کروڑوں جانوروں کے پیسے ہوں تو اربوں کی مقدار میں بنتے ہیں، اور وہ اگر کسی اور کام پہ آ جائے تو کتنا فائدہ ہو۔ بظاہر یہ شبہ بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ جواب نمبر 1، یہ شبہ اسلام کے مالیاتی نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اسلام کا مالیاتی نظام کسی کے علم میں ہو پھر یہ شبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسلام کے مالیاتی نظام میں زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، اور صدقات بھی ہے، صدقات الفطر بھی ہے، صدقات واجبہ بھی ہے، صدقات نافلہ بھی ہے، پھر اس کے اندر بیت المال کا سسٹم موجود ہے۔ اسلام کے مالیاتی نظام میں بیت المال وہ موجود ہے جس نے ہسپتال بھی بنانے ہیں، جس نے مدارس بنانے ہیں، جس نے مساجد بنانی ہیں، جس نے یتیم خانے بنانے ہیں، جس نے سکولز بنانے ہیں، یہ سب بیت المال کے ذمہ ہے۔ اس کے باوجود انفرادی طور پر بھی شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی دو، فلاں چیز بھی دو، فلاں بھی دو، تو اس کے بعد قربانی کے جانور کو بیچ کر ضرورت پوری کرنے کا مطلب ہی نہیں۔ تو اسلام کا مالیاتی نظام نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اسلام کا مالیاتی نظام نافذ نہ کرنے کی وجہ سے یہ شبہ ہے، ورنہ شبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، دیکھیں یہ شبہ بھی اس وقت ہے کہ جب ذبح کرتے وقت جب قربانی میں ذبح کے بعد جانور کے گوشت کو صدقہ کرنا مقصود ہو تو پھر اشکال ہوگا، بھئی جانور کا گوشت صدقہ کرنے کے بجائے جانور کے پیسے دے دو تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ بات سمجھو، قربانی میں سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ خون بہا دینا ہے۔ قربانی سے مقصود جانور کے گوشت کا صدقہ کرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرے اور سارا گوشت خود استعمال کر لے قربانی تب بھی ہو جائے گی، اگر اس کا گوشت کسی مالدار کو دے دے قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کا مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ کبھی بھی اشکال پیدا نہ ہوتا۔ اچھا، جواب نمبر 3، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں، ہر قسم کی چیز میں سے اللہ پاک نے کچھ حکم دے دیے۔ مثلا اگر انسان کے پاس پیسے ہیں، اگر مال تجارت ہے، اگر مخصوص مقدار میں جانور ہیں تو اس پر حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اگر زمینی پیداوار ہے تو اس پر حکم کیا ہے؟ عشر ہے۔ باقی عام جانور جو گھریلو پالتو کے ہیں اس کا شریعت نے حکم دے دیا کہ اس میں فلاں فلاں جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کرو۔ شریعت چاہتی ہے کہ تم زکوٰۃ بھی دو، تم عشر بھی دو، اور یہ زکوٰۃ جانوروں کے اندر بھی ہے، مخصوص مقدار ہے اس کی، میں سے اس پر گفتگو نہیں کر رہا، عام جو جانور تمہاری استعمال اور گھروں کے ہیں اس کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کرو۔ تو یہ مستقل ایک الگ حکم ہے۔ شبہ نمبر 3، تیسرا شبہ یہ ہے کہ قربانی میں جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اور خون بہا دیا جاتا ہے اس میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے اور پیسے دیے فوائد نظر آ رہے ہیں اور صرف ذبح کر کے خود کھا لیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ذبح کیا اور خود کھا لیا، ذبح کیا رشتہ داروں کو دے دیا، اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور مالداروں کو دے دیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو بظاہر جانور قربانی کے عنوان پر ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ جواب یہ ہے فائدے بہت ہیں۔ ایک فائدہ، انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ اس لیے قربانی میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان خود جانور کو پالے، اپنے ہاتھوں سے بڑا کرے، اس کو خود چارہ کھلائے اور پھر قربانی کے دن اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر دے۔ یہ کتنا مشکل ہے، یہ کتنا مشکل ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو کسی اس معصوم جانور سے پیار ہو۔ اپنے ہاتھ سے اپنے تیار کردہ جانور ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، یہ رحم دل اور محبت کے اندر انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں بندہ اس کی قربانی دے۔ نمبر 2، شریعت نے ایک مستقل حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ گویا قربانی کا حکم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تربیت ہے۔ جس انسان نے کبھی خون دیکھا ہی نہ ہو، خون گرتا نہ دیکھا ہو، خون بہتا نہ دیکھا ہو، وہ میدان جہاد میں خون دیکھ لے گا کسی کافر کا یا مسلمان زخمی اور شہید کا، وہ تو دوڑ جائے گا، وہ تو بے ہوش ہو جائے گا۔
تو شریعت نے حکم دیا کہ سال میں ایک بار اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو، اس لیے افضل یہ کہ انسان اپنی قربانی خود ذبح کرے، یہ افضل ہے تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑے، وگرنہ جب ذبح ہوتے جانور دیکھے گا، خون دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو انسان کو جہاد کی عملی تربیت ہو جائے گی۔ شبہ نمبر 4، ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں جانور ایک ہی دن میں مسلمان ذبح کرتے ہیں، جس سے معیشت مسلمانوں کی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بہت سے جانور ایک ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو کس قدر معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ذرا بات اچھی طرح سے نشین فرمائے۔ جواب، دیکھیں، اس سے معیشت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی دن لاکھوں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سے بات سمجھے، کیوں؟ جو قربانی کے دن جانور ذبح کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانور قربانی کے دن پیدا ہوا، اسی دن وہ جوان ہوا، اسی دن وہ ذبح ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس میں کئی ایک مراحل سے گزر کے جانور قربانی کے دن ذبح ہوتا ہے۔ مثلا اگر دمبا، بھیڑ، مینڈا اور دمبی ذبح کرنا ہے تو کم از کم 6 ماہ ہونا چاہیے۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے 6 ماہ کے مراحل اور پروسیس سے گزرنا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ بکرا اور بکری ہے تو کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے سال کے مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر گائے یا بھینس ہے تو کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کہ اس نے 2 سال کو چند مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے 5 سال ان مراحل سے گزرنا ہے۔ کب بتائیں؟ جب جانور نے اتنے سال کئی مراحل سے گزرنا ہے تو معیشت کتنی مستحکم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس جانور نے جانور ہی سے پیدا ہونا ہے تو نر اور مادہ جانور چاہیے، تو جب لاکھوں جانور ہوں گے تو ان کے لیے لاکھوں مادہ اور نر بھی چاہیے ہوں گے نا، تبھی جانور پیدا ہوگا، تو معیشت مستحکم ہوئی ہے کمزور ہوئی۔ نمبر 2، اس کے لیے آپ نے چارہ بھی خریدنا ہے، تو جب چارہ خریدنا ہے تو چارہ اگانا بھی ہے، جب چارہ اگانا ہے تو اس کے لیے پانی بھی چاہیے، بیج بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، عملہ بھی چاہیے، بندے بھی چاہیے، زمین بھی کاشت ہوگی، پتہ ہے کتنا فائدہ ہے۔ نمبر 3، جب جانور کی قربانی دینی ہے تو جانور کو پالنے کے لیے آپ کو دیکھ بھال کے لیے ملازم بھی چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو جس منڈی میں جانا ہے وہاں ملازم چاہیے، بہت بڑی تعداد ملازمین کی چاہیے۔ نمبر 4، اس سے دودھ کا نظام کتنا مستحکم ہے، کیونکہ جس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، قربانی دینا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس سے کبھی دودھ نہ پیا ہو، یا دودھ پیتے جانور کو آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب کتنا اس سے دودھ ہوگا، پھر اس سے مکھن، پھر اس سے لسی، پھر اس سے دیسی گھی، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ دودھ سے تیار ہوتا ہے، کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، جب قربانی جانور کی کرنی ہے تو جانور منڈی میں آئیں گے، لوگ منڈی سے خریدیں گے، ہر بندہ اپنے گھر میں تو جانور نہیں پال سکتا بطور خاص شہروں میں۔ اب جب منڈی ہوگی تو منڈی تک منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے، ٹرانسپورٹ کہاں بنے گی؟ فیکٹریاں چاہیے، ٹرانسپورٹ چلے گی کیسے؟ ڈرائیور چاہیے، اس کے لیے مزدور چاہیے، اس کے لیے آپ کو سڑکیں چاہیے، کتنا کچھ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 6، منڈیوں کا پھر مستقل نظام اور وہاں کئی لوگ چاہیے۔ نمبر 7، پھر اس کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زر مبادلہ پیسے چاہیے۔ نمبر 8، وہاں قصائی چاہیے، قصائی کی اجرت ہے، پھر قصائی جیسے ذبح کرنا ہے وہ اس کے لیے چھریاں، ٹوکے اور کتنا کچھ ہے۔ نمبر 9، جب جانور ذبح ہوگا تو جانور کا گوشت خود کھائیں، رشتہ داروں کو دیں، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، کتنا فائدہ ہوا۔ نمبر 9، پھر جانور کی کھال ہے وہ کھال مدارس کو دیں، مدارس کھال بیچیں تو مدارس کا فائدہ۔ نمبر 11، اور وہ کھال جب فیکٹریوں میں جائے گی تو پھر وہاں فیکٹریاں، کارخانے، کاروبار، جیکٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ سے تیار ہوگا۔ نمبر 12، یہ اب فیکٹری، پھر فیکٹری کے لیے مزدور، اچھا پھر اس سے بننے والی چیزیں، وہ دیکھیں کتنی چیزیں بنے گی۔ نمبر 13، پھر اس کمپنی اور کارخانوں میں جو لوگ کام کریں گے، اس سے کمپنی چلنا ہے تو بجلی چاہیے، پیٹرول چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ وہاں استعمال ہوگا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے معیشت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ معیشت بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ شبہ نمبر 5، بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوہے کو حلال کہا ہے، حالانکہ شریعت چوہے کو حرام کہتی ہے، حکیم الامت تھانوی نے چوہے کو حلال کیسے کہہ دیا؟ ذرا وہ عبارت سن لیں جس پر اشکال ہے۔ یہ عبارت اشرف الجواب میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عبارت کا جواب دیتے ہوئے
دوسری قوموں کے شبہ کے بعض کے لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، انہی جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ذرہ بھی رحم نہیں آتا۔ محض ناواقفی یا تعنت سرکشی سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے، چوہے، بکری، مرغی، کبوتر کے متعلق نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے، یعنی اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ محض حمیت مذہبی ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ جب ہم گائے ذبح کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہی گائے پر اعتراض کرنے والے بکری ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں۔ چکن پوری دنیا میں نہیں چل رہا، اور یہی لوگ کبوتر ذبح کرتے ہیں، اور یہی لوگ چوہے کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ چوہے تو خود یہ بکری مار کے کھا لیں، یہ چوہا مار کے کھا لیں، مرغی مار کے کھا لیں تو کوئی اشکال نہیں، اور ہم گائے کو اللہ کا نام پر ذبح کر دیں تو اشکال ہے کہ ظلم ہے۔ تو فرمایا اس کی بنیاد کوئی یعنی جانوروں سے پیار نہیں ہے، بس مسلمانوں کے دین پر اعتراض ہے، اس وجہ سے اس نفرت کی وجہ سے لوگ اشکالات کرتے ہیں، ورنہ اس اشکال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔